حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ نجات کس بات میں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجات اس میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت خاص اللہ ہی کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں جہاد کیا ہوگا۔ اللہ اس سے فرمائے گا، تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا، الہی میں نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، یعنی تیرے اس عمل میں میری رضا مقصود نہ تھی۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، وہ کہے گا، میں نے تیرے نام پر مال خیرات کیا۔ اللہ فرمائے گا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، یعنی تیرے اس عمل میں میری رضا مقصود نہ تھی۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، وہ کہے گا، الہی میں نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا، تو بھی جھوٹا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا عالم ہے، یعنی تیرے اس عمل میں میری رضا مقصود نہ تھی۔ ارشاد ہوگا، ان تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ اللہ! سامعین و ناظرین، ذرا غور تو فرمائیں، جہاد کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے، لیکن نیت درست نہ ہونے کی باعث بجائے مفید کے مہلک ہو گئی۔ سخاوت اور علم بھی اسی طرح اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہونے کے سبب بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان دہ ہو گئے۔ تو دوستو، ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نماز پڑھیں تو رضائے الہی کے لیے پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں تو رضائے الہی کے لیے رکھیں، صاحب استطاعت ہیں حج کریں تو رضائے الہی کے لیے کریں، صرف حاجی کہلانے کے لیے نہیں کریں۔ حاجی تو لوگ کہیں گے ہی جب تم حج کر لوگے، لیکن نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ زکوٰۃ دیں تو رضائے الہی کے لیے دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں تو رضائے الہی کے لیے پڑھائیں، اور قربانی کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کریں، صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں کریں۔ ناظرین و سامعین، آج کچھ لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن انہیں قربانی کا مقصد معلوم نہیں، وہ قربانی کے مقصد سے بے خبر ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، ہاں تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ تم جو جانور قربان کرتے ہو ان کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہاری نیت اور اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت اور کس اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے، یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نیتوں سے نتیجہ نکالتا ہے۔ خدا را اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو تمام عیوب سے پاک فرما کر اپنی پاک و بے نیاز بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، آمین۔